بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بیرون پاکستان مجھے سننے والوں، مجھے دیکھنے والوں، آپ سب کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام پہنچے۔ آج 23 اگست اتوار کی شام۔ آج کے ولاگ میں جو میں کہنے جا رہا ہوں، جو ریکارڈ کروا رہا ہوں، اسے ذرا غور سے سنیے گا اور اپنی یادداشت کا حصہ بنا لیجیے۔ بظاہر صورت ہائے احوال اتنی سیدھی نہیں جتنی سیدھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یا مجھے یہ کہنے دیجیے، ہو سکتا ہے آپ سیدھی نہ سمجھ رہے ہوں۔ اتنی گنجلک صورتحال کبھی بھی نہیں رہی جتنی گنجلک صورتحال آج ہے آپ کے وطن عزیز کی۔ اس وطن عزیز یعنی پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں، ایک مسائلستان ہے۔ یہ پاکستان نہیں، لیکن تمام مسئلوں کا حل آپ بھی جانتے ہیں، میں دہرائے دیتا ہوں، وہ ہے عمران خان سے ہاتھ یہ اٹھا لے، اس پر ظلم و ستم بند کر دے، اسے اگلے 10 سال تک جیل میں رکھنے کے پلان سے دستبردار ہو جائے۔ یہی چلتے چلتے رننگ کمنٹری کر دوں کہ ملک اس وقت ایگزیکٹلی میری باطنی سطح پہ ایک خانہ جنگی کی کیفیت کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ جو سلائی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ ناظرین کرام، پہلے تو عمران خان کے موقف کو سمجھیے، میں سمجھانے نہیں چلا ہوں آپ کو، فکر مت کرے، بس اتنا ہے، مجھ سے زیادہ سمجھ ہے، آپ کو زیادہ سمجھ ہے۔ کس کو اس نے دعوت مبارزت دے رکھی ہے، کس کے چہرے سے نقاب اٹھا رکھا ہے، کس کو اس سے خطرہ ہے، وہ ساری طاقتوں، قوتوں، شخصیات، پارٹیوں، ان سب کو پیش نظر رکھی، اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان کا مسئلہ ان کے لیے بھی اتنا سیدھا اور سادہ نہیں۔ آج کے ولاگ میں سب سے پہلی بات جو میں نے کہی ہے اتنی گفتگو میں، وہ یہ ہے کہ ملک مسلسل خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ خانہ جنگی تو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، لوگ تو کوئی کیلا کھا رہا ہے، کوئی خریداری کر رہا ہے، کوئی اماں کو ملنے جا رہا ہے، کوئی دفتر جا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی خریداری کر رہا ہے، کوئی بیٹھا رو رہا نہیں۔ ناظرین کرام، اس ملک کو اس مقام پر پہنچا دیا گیا ہے کہ اب لوگ زندگی کو بے وقت اور ان کی زندگی کو اس مقام تک پہنچانے والوں کے گلے لگنے کے لیے تیار۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، اور جو کہہ رہا ہوں میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ یاد ہے آپ کو میں کہتا چلا رہا ہوں، یہ جنریشن زی جسے آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ٹک ٹاک پہ لگے، نہیں ناظرین اکرام، میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے، آپ کا دل رکھنے کے لیے نہیں کہا، ولاگ کا مواد پیدا کرنے کے لیے نہیں کہا، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے درد دل سے کہا ہے، اور دل کے اندر سچائی کا جو خانہ ہے جسے انسان خود بھی نہیں جانتا کہ وہ کتنا گہرا ہے، ہر لفظ، ہر حرف اس میں سے نکل کر میری نوک زبان پر آتا اور آپ کی سماعت کی تسکین بنتا ہے، یا سماہرشی کا باعث بنتا ہے، یا نئے سوچ کے دائرے آپ کے سامنے ابھرنے شروع ہو جاتے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ادھر تو یہ ہو رہا ہے۔ ابھی کیا ہے، کیا کوئی چغد یہ سمجھ سکتا ہے کہ عمران خان کو عاصم منیر کی رضا کے بغیر سپریم کورٹ کوئی ریلیف دے؟ پہلے تو چیزوں پہ کلیئر ہو جائے ناظرین کرام، اگر صورت ہائے احوال کو سمجھنا ہے۔ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ عمران خان کو تو شفٹ کرنا تھا، حالانکہ عمران خان کو شفٹ کریں گے، میں کہہ چکا ہوں عمران خان شفٹ نہیں ہوگا، نہیں، شٹ اپ کال دے دے گا۔ یہ لکھ لیجئے ناظرین کرام، اگر میں کوئی بات غلط کہوں گا تصور مت لائیے کہ 4 تکیے پڑے ہیں یا ایسے کر کے بیڈ اوپر کیا ہوا ہے، عمران خان نیلا سوٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہے اور لوگ نہیں، ایسا کبھی قبول نہیں کرے گا ناظرین کرام۔ وہ ظلم اپنی جگہ، تشدد اپنی جگہ، ان کی کینہ پروری کے وہ سارے حربے جو اس پر استعمال کر رہے ہیں، ان سے پہنچنے والی اذیتیں اپنی جگہ، وہ سہ لے گا۔ لیکن یہ اس سے توقع مت کیجیے گا کہ وہ ہسپتال میں لیٹ کے اور 18 دن کو نہیں، کہ اس کی قوم کا یہ حال ہو، اس کا ملک اس انجام تک پہنچا ہو، اس کے ساتھی، اس کے پارٹی ورکرز جیلوں میں بند ہو، اور وہ ہسپتال کے ایئر کنڈیشن کمرے میں کہیں جی میں بابا ٹھیک ہے میں آ گیا ہوں۔ یہ عمران خان سے آپ نے توقع نہیں کرنی۔ اس کی ایک ہی ضد ہے، کبھی ضدی آدمی وہ ایک پازیٹیو پرسنالٹی بن جاتا ہے ناظرین کرام۔ یہ اس کی ضد ہے کہ میں نے نواز شریف نہیں بننا، میں نے بیماری آصف زرداری نہیں بننا، لہٰذا یہ ڈاٹ بھی آپ لکھ کے رکھ لیں کہ کسی صورت بھی۔ رہی بات یہ پی ٹی آئی کی قیادت کی، ناظرین کرام میں کہتا چلا رہا ہوں کہ میرا کسی کے ساتھ نہ کوئی پرسنالٹی کلیش ہے، نہ کوئی سیاسی کلیش ہے، نہ کوئی دوڑ، نہیں، میں تو یہ آپ کہنے دیجئے کہ غرض ہی کوئی نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ناتجربہ کار لوگ ہیں، اور ناتجربہ کار آدمی کو اگر آپ دل کا آپریشن اسے کروائیں گے تو مریض مرے گا یا صحت مند ہوگا؟ مرے گا نا۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ کسی چیز کی کیمیائی ساخت کیا ہے،
اسے آپ کیمیاگر کا وہ منصب دے دیں تو کیا ہوگا؟ بیڑا غرق ہو جائے گا نا۔ اسی طرح سیاست کا بیڑا غرق جو اب تک ہوا ہے، عمران خان کی اس قید و بند میں جو اضافہ ہوا ہے، جو طوالت پیدا ہوئی ہے، وہ ان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اندر کھاتے لگ رہے ہیں جیسے گنڈا پور لگا تھا، گنڈا پور فارغ ہو کے چلا گیا نا۔ میں نے یاد ہے، میں نے کہا تھا کہ اب سہیل افریدی نے سمجھ لیا کہ یار میں واقعی بغاوت کر دوں، جن لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھنا بند کر دوں، نہیں تو کچھ نہیں رہے گا، میری نسلوں کو لوگ لعنت بھیجا کریں گے اگر میں اسی طرح رہا۔ اب نکلا ہے نا، ہنگو گیا، بنیٹ گیا، لوگوں نے استقبال کیا۔ استقبال اس کا نہیں ہے اگر کسی کے پاس وہم ہو، اگر کسی کو وہم ہے تو وہم نکال لے۔ کدھر گیا شیر افضل مربت آج؟ مجھے تو یہ بھی نہیں کہنا مناسب لگ رہا کہ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھے، نہیں، پھرتے ہیں میر ذلیل کوئی تھوکتا بھی نہیں۔ یہ حالت ہو جاتی ہے عمران خان سے پلٹا کھانے والوں کی۔ اس لیے سہیل افریدی، میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اب اس نے اپنا مائنڈ بدل لیا ہے۔ آئیے، میں جو ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی نہ تجربہ کاری نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ محسن نقوی، اور یار نہ اس کا سیاسی باپ، نہ سیاسی ماں، اور نہ کوئی زمین کہاں سے نکلا ہے، اور نہ کوئی فضا کہاں سے چھاتا بردار نیچے آیا ہے، نہ کوئی ذات، نہ اوقات، نہ کوئی حیثیت، ایک سر تپا، ایک لعنت، سیاست کے نام پر ایک دھبا۔ اور اس نے کہ میرے بڑے تعلقات ہیں جی، میں ٹھیک کرتا ہوں خان کا معاملہ، میں ٹھیک کروں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین کرام، آج ذرا سن لیجیے گا، خان کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ ہے کہ یہ اسے علم ہے کہ فوج نے قائل کر لیا ہے عاصم منیر کو کہ ان حرامیوں سے پیچھا چھڑاؤ۔ یہ فوج کا جو بیڑا غرق ہوا ہے اس کے امیج کا ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک تو ان کی ذات، ان کی اوقات، ان کا ماضی، اور ایک یہ کہ جو دعوے کیے تھے اور آپ کو بھی یقین دلوا دیا تھا عاصم منیر صاحب، میں نہیں کہہ رہا، یہ جو ملے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جی معیشت ٹھیک کر دیں گے، عمران خان کو لوگ بھول جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، معیشت ڈوب گئی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ملیں بند ہو رہی ہیں، لوگ یہاں سے ملیں فیکٹریاں بند کر کے کسی اور جگہ دیکھ رہے ہیں کہاں لگائے۔ مزدور حیران ہے، پریشان ہے۔ کسانوں کا حال آپ کے سامنے ہے، وہ ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ گندم ہے، گندم بو کے محنت کر کے کاٹ کے بیٹھے ہوئے، کوئی خریدنے والا نہیں۔ اب گندم جو ہے وہ اس کا کال پیدا کر کے اب گندم امپورٹ کی جا رہی ہے۔ تو لوگ اتنے سمجھدار ہو چکے ہیں۔ اچھا چلے، لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں، بالکل ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس پریشان ہیں، فیسیں نہیں دی جا رہی، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں مقتل گاہیں بن چکی ہیں، معاشی مقتل گاہیں بن چکی ہیں، دہاڑی دار مزدور پریشان ہیں، قرضوں کا وہ بوجھ ہے کہ اگلی 14,000 نسلیں ان حالات میں وہ دے سکتے۔ ہر ایک دن گزارنے کے لیے اربوں روپیہ روزمرہ کی بنیاد پر قرض لے کر دن گزارنا پڑتا ہے۔ مہنگائی کا وہ عالم ہے کہ لوگوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ساری صورتحال، لوگوں کی صورتحال کو ذرا سامنے رکھیں، خاموشی پر مت جائیں کہ ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں۔ یہ بغیرت قوم ہے، نہیں، کوئی بغیرت نہیں، کوئی ستو نہیں پیے۔ ذرا دیکھیے، ذرا میں ایویں نہیں کہتا چلا رہا، وہ کچھ ہونے والا اس ملک میں جو میں آپ کو خواب سناتا چلا رہا ہوں، اس خواب کی تعبیر، کیونکہ جو ان کی حرکتیں ہیں بظاہر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو جی سپریم کورٹ ایسے کر دے گا، جی وزیر اعظم کو اڑا دے گا، جی فلاں کر دے گا۔ ناظرین کرام دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے، کہنے دیجیے مجھے مبالغہ صحیح، اس ملک کے اندر، اداروں کے اندر اور سیاست کے اندر ماں سوا پی ٹی آئی کو نکال کے پتہ بھی جنبش نہیں کرتا اس کی مرضی کے بغیر۔ اتنی گرفت اس نے رکھ چھوڑی ہے پورے نظام کے اندر۔ تو اگر کوئی یہ سمجھے، میں بار بار کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ 3 رکنی بینچ اپنے آپ بن گیا تھا، یہ بے حیا یہی افریدی نے بنا دیا۔ چھوڑیے ناظرین کرام، کیا کرتے ہیں آپ؟ اب ہے کیا؟ اب یہ ہے کہ محسن نقوی کو یہ اشارہ دیا گیا ہے۔ وہ کیا کہا تھا؟ یہ محسن نقوی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ محسن نقوی جو ہے اس کی مونچھ کا بال ہے جنرل عاصم منیر کہ بس یہ ختم ہو جائیں گے، بس جی باب انہوں نے پھر کہا جی پھر وزیر اعظم انہیں آس کے سہیل وڑیچ کوڑے کے ٹرک نے اندازہ لگا لیا کہ اے ونڈر بوائے جی، اے وزیر اعظم آ رہے۔ ہاں، اس کے امکانات ہیں ناظرین کرام۔ اب دیکھیے، فوج کے اندر سخت بے چینی پائی جاتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ فوج کے اندر سے بہت دباؤ ہے جنرل عاصم منیر پہ کہ ان سے پیچھا چھڑاؤ۔ اگر ان سے پیچھا چھڑاؤ تو پھر کیا کر، وہ میں بتا چکا ہوں کہ عمل نہیں ہوگا اس پہ، لیکن ان کے ذہن کے اندر ہے کبھی چائنا ماڈل، کبھی ترکی ماڈل، کبھی اور ماڈل، کبھی یہ ماڈل، یہ بھی وہ سوچ رہے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ اس میں چونکہ ان کے خلاف، زرداری کے اور یہ ماما مودا کے خلاف اور اس کی اولاد کے خلاف، یعنی نون لیگ کے خلاف پی ٹی آئی ادھر کھائے بیٹھی ہے جائز طور پہ، انہیں نکال کر انہوں نے غچہ دیا ہوا ہے کہ آپ آ جائیں گے۔ یہ محسن نقوی نے کہا ہوا ہے کہ جی چپ کر جاؤ، تسی آ جاؤ گے،
جب آؤ گے، کیونکہ سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ استثنائی صورتحال ہے، سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے، آپ آئیں، اس کے بعد ہم مل کے جنرل صاحب سے بات کریں گے، کوئی راہ نکالیں گے۔ سیاست میں راہیں نکالی جاتی ہیں۔ ایک تو اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے، محسن نقوی اتنا عقلمند ہو گیا، مامے مودے، تجربہ تو ہے مامے مودے کا نا کافی سارا سیاست کے اندر، لایا تو وہ جنرل جیلانی تھا، فوج کی آغوش میں یہ پلا بڑا، لیکن سمجھ تو اسے ہے نا بھئی، کبھی وہ پارٹی تو رہی ہے، پنجاب کی حد تک تو مقبولیت اس مقام پہ تھی۔ میں سوچتا تھا بنے گا کیا پاکستان کا، کیسے لوگوں کو پتا چلے گا یہ خبیث ہے کون، وہ پتہ لگوا دیا عمران خان نے، لیکن کیا اتنے یہ کمزور ہو چکے ہیں، اتنے یہ کھوکھلے ہو چکے ہیں کہ اب محسن نقوی جیسا شخص وہ چالیں چل رہا ہے ان کے خلاف جو اب تک کامیابی کی طرف جا رہی ہے۔ عمران خان اس پہ کراس پھیر دے گا، ناظرین کرام یاد رکھیے، مجھے کہنے دیجئے کہ وہ اب وزڈم کے بھی اس مقام پر ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کانوں کا بڑا کچا، کوئی کچا نہیں اب رہا، نہیں، بالکل نہیں، یہ جو کچھ ایک پروسیس ہے وہ گزر رہا ہے، وہ اب ساری چیزیں اللہ نے اسے سمجھا دی۔ لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے ججز کی غیرت جاگ جائے گی، ناظرین کرام یہ بالکل نہیں، یہ کہانیوں میں، افسانوں میں، ڈراموں میں، فلموں میں آنن فانن ایک ولن کی غیرت جاگ جاتی ہے، وہ بڑا نیک آدمی بن جاتا ہے، سر پہ ٹوپی پہ سب سے معافی مانگنی شروع کر دیتا ہے اور پھر دی اینڈ لکھاتا ہے۔ یہ وہیں تک محدود رکھے۔ اس عدلیہ کے بارے میں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ عدلیہ وہی کچھ ہے، اس سے کچھ توقع کرنا کہ یہ کانفرنٹ کرے گی جی ایچ کیو کو، یہ کبھی بھی نہیں کرے گی۔ اب جی ایچ کیو یعنی آسم نے کیا سوچ رہا ہے، وہ اپنی چالیں چل رہا ہے۔ وجہ کہ عمران خان ایک کابوس ہے ان کے لیے، یعنی خواب میں آ کر ڈرانے والی کوئی چیز ہے، یہ تو جاگتی آنکھوں اس کے بارے میں ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام اس نقطے کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے، اور اتنے جرائم سرزد ہو چکے ہیں آسمنی سے کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان اس ملک میں سیاست کر رہا ہو اور یہ سارے جیلی عہدے لے کر، جیلی فیلڈ مارشل بن کر یہ فوج کا سربراہ ہو، کبھی یہ سوچ سکتے ہیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام کسی صورت بھی عمران خان اس منظر کو قبول نہیں کرے گا، تو اگر قبول نہیں کرے گا تو پھر کیا ہے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ استعفیٰ دے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ابھی پہلے میں کہتا تھا نا کہ یا اسے کوئی جونیئر گولی مار دے یا گرفتار کر لیا جائے گا، اب میں کہتا ہوں کہ گرفتاری اور گولی کے چانسز کم ہو گئے ہیں چونکہ اندر چیزیں چل رہی ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں اندر چیزیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے میرے پاس کوئی سورس تو ہوگا، کوئی انفارمیشن ہے، وہ ہے۔ ناظرین کرام اندر چیزیں چل رہی ہیں، چھاونیوں کے اندر بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، بیرکس کے اندر بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، جونیئر آفیسرز کے اندر بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، اس کی وجہ کہ فوج کو آپ سمجھ لیں کہ میں کیا کہوں، اب فوج کو ایک رنڈی بنا کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین کرام رنڈی بھی وہ جس نے چوک کے اندر کو منجا ڈال رکھا ہو، صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے منہ سے کہہ رہی ہو، اس سے بھی کم تر حیثیت میں پہنچا دیا ہے فوج کو۔ یہ تو ہو گیا اس کے بارے میں نفرت امیز وہ پہلو۔ اب دوسری طرف آئیے، عسکری پہلو کی طرف، عوام فوج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار، بھلے ڈر رہی ہے، باہر نہیں نکل رہی، سوچ رہے ہیں لوگ، پہلے سوچ پیدا ہوتی ہے، میں نے بتایا تھا نا میرے ذہن میں سوچ پیدا ہوگی کہ میں اسے اٹھاؤں تو پھر ہی اٹھاؤں گا نا، سوچ پیدا ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام اس لیے ابتدا ہی میں نے یہاں سے کی کہ ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں اہم دہائی نہیں دیتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں وہ کچھ ہونے والا ہے جنریشن زی کے ہاتھوں، نوجوانوں کے ہاتھوں، جن کی تعداد 3.25 کروڑ ہے۔ ناظرین کرام بھول جائیں گے لوگ بنگلہ دیش کو، سری لنکا کو، نیپال کو، ایون بھارت کو، کاکروچ فنامنا کو بھول جائیں گے جب یہ جوان نکلے گا۔ یہ ہے جب یہ نکلے گا۔ ناظرین کرام آپ دیکھیے ذرا، ایک سوال آپ کے قشر ذہن پہ ضرور ابھرے گا کہ کیا یہ ماما مودہ اس قابل ہے کہ یہ لڑائی مول لے لے؟ او بابا، اور جب بلی کو پتہ چل جائے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، آپ اس کے پیچھے 6 آدمی پڑے ہو تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے، پڑتی ہے۔ بندر کو لے لے، بندر کو پتہ ہو راستہ کوئی نہیں، وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان کو علم ہے، جو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اندر دراڑیں پڑ چکی ہے فوج کے اندر، بظاہر طاقتور نظر آ رہا ہے، اندر سے کمزور ہو چکا ہے۔ آصم منیر میں دہائی دیتا چلا رہا ہوں ناظرین کرام، ان کا خیال ہے، دیکھیں نا کہ اگر انہوں نے اپنے انجام تک پہنچنا ہے تو اکارڈنگ ٹو قرآن جو پرنسپل ہے، ان کی عقل تو ماری جائے گی نا، ان کی عقل ماری گئی ہے۔ ناظرین کرام یہ ماما مودہ یہ جو کچھ بھی کہتا رہا ہے ان تک پہنچتا رہا ہے، بہت سی میٹنگز میں اس نے کوئی بک بک بھی کی ہے جنرل آصم منیر کے بارے میں، وہ بھی ان تک پہنچی ہوئی ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ کینہ پرور شخص ہے۔ ایک پہلو ہے
کہ جنرل عاصم منیر کی ویڈیو کیسٹس ہیں ان کے پاس. وہ ایک پتہ نہیں اس خوف پہ میں نے بتایا تھا کہ قابو پانے کے لیے انہوں نے ایک خربہ استعمال کیا ہے کہ انہیں یقین دلایا کہ اگر آپ اس حد تک گئے تو پھر آپ کی خیر نہیں. جس جگہ بھی آپ جائیں گے ہم عمران خان کو آپ پر چھوڑ دیں گے. شیر ہے وہ, چھوڑ دیں گے, کھا جائے گا آپ کو, بھاگنے بھی نہیں دیں گے, وہ انجام تک پہنچائے گا. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ناظرین اکرام. آپ نے یہ کل کی بات ہے کہ بہت لڑتے تھے آپس میں یہ ماما مودا اور صدر پاکستان غلام اسحاق خان. اور صبح اٹھ کے ہم نے سنا دونوں مستعفی ہو گئے. اندازہ کر لیجیے. وہ عبدالوحید کاکڑ نے کہا چلو دو میں باہر نکلو. تو ناظرین اکرام سیاست بہت عجیب و غریب قسم کا یہ کھیل ہے. یہ اس کے اپنے رنگ ہے. اب دیکھیے کہ معاملہ وہیں تک پہنچ چکا ہے جہاں میں نے آپ کو 1 سال پہلے نوید دینا شروع کر دی تھی کہ ناظرین اکرام اب دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. ابھی آغاز ہوا ہے, ابھی یہ شروعات ہیں. یاد ہے نا میں نے کہا تھا صرف 3 مہینے, ابھی 3 مہینے نہیں ہوئے. میں نے کہا صرف 90 دن دے دیں مجھے. 90 دنوں کے اندر آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے. وہ آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ آنا شروع ہو گیا. اندر بہت کچھ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, جو سن رہا ہوں, جو خبر مل رہی ہے مجھے, جو میرے اندازے قائم ہو رہے ہیں, جو انعکاس ہو رہا ہے میرے باطن میں دیکھ رہا ہوں. مکمل ٹوٹ پھوٹ ہے, تباہی بربادی ہے. اور تاریخ کے ایک دیرینہ طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب بازار حکمرانی میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بس وہ پھر تمت بالخیر تو نہیں کہنا چاہیے, تمت بالشر ہوتا ہے. وہ خاتمے کے قریب پہنچی ہوتی ہے. ان کا خاتمہ ہونے کو ہے ناظرین اکرام. آگے آ جائیے آخر میں, چونکہ میں نے اپنے ساتھ ہی وہ کیا ہوا ہے کہ ولاگ کو ذرا اتنا طویل نہیں کیا کروں گا. عمران خان یہ اللہ کا انعام ہے, اس کا ایک تحفہ ہے آپ کے لیے. تحفہ ہے, بہت عزیز تحفہ ہے. اس کی حفاظت کیجیے. اللہ بھی حفاظت کر رہا ہے. نہیں تو ابھی تک یہ مار چکے ہوتے. ابھی کل نہیں آپ نے سنا تھا ایک تو بے پر کے لوگوں کو اڑانے کا بہت کالا کپڑا منہ تے پائی تھا جی فوجی بارک میں چلے گئے نہیں پا. اللہ بلا کوئی ایسی بات نہیں. آپ کو میں کہتا تھا نا کہ اگرچہ یہ سارا کام آغاز کروایا ہے عاصم منیر, لیکن جن لوگوں کو لے کر آئے وہ اتنے گھٹیا ہے, اتنے کینہ پرور ہیں. عمران کا وہ آپس میں بیٹھ کے کہکھے لگاتے ہیں, چائے پیتے ہیں, مٹھائی کھاتے ہیں, مبارکیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں, آنکھیں مارتے ہیں ایک دوسرے کو. سامنے بڑی سکرین پہ وہ کیمرے جو فکس کروائے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان بیٹھا ہوا ہے. عمران خان ایسے کر کے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ میں آپ کو ان کے اندر کی رپورٹ بتا رہا ہوں ناظرین اکرام. ایک اور اندر کی رپورٹ دے دوں. میں نے پاکستان آنے سے پہلے ایک ملاقات کی. پرانے تعلقات ہیں, 50 برس پرانے. ایک ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ نواز شریف کی مونچھ تو اس کی ہے ہی کوئی نہیں, کہ سر کا بال ہے یا اس کے دل کا آدھا ٹکڑا ہے, اس سے بھی آگے. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ بتائیں کہ نواز شریف آج کل کیا سوچ رہا ہے. کیا مری بلوایا سی مینوں جدو گئے سن. میں پوچھا میاں صاحب, تو میاں صاحب کہتے ہیں دیکھ کھڑکی ول ویکھے, یار یہ دیکھے ذرا کتنے خوبصورت یہ منظر ہے, یہ دیکھے ذرا یہ بات. سیاست کی بات ہی نہیں کرتا تھا, اس قدر وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے. میں کہتا ہوں نا کہ چلتا پھرتا دوزخ ہے وہ, ایک زندہ لاش ہے وہ. دیکھے اسے جو دیدہ عبرت نگاہ. اس طرح لوگ وہ جو عزت ہے ذلت کے اس مقام تک گرتے ہیں. ناظرین اکرام اتنا پیغام ہے میرا کہ آپ تیار رہیے, ہوشیار رہیے. عملی قدم چکنے کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا آپ کو. مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا یہ 27 ستمبر. قوم تیار ہے, بارود پھیلا ہوا ہے, تحریک کے حالات بالکل پکے ہوئے ہیں. یہ اتنا طویل عرصہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ میں ہر ولاگ میں کہتا رہوں گا, اگرچہ دن تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. یہ اتنا طویل عرصہ. پھر میں کہوں گا کہ اگر 5 تاریخ کو اعلان کر دیا جاتا, 14 تاریخ کو آغاز ہو جاتا, تو آج صورتحال بالکل ہی کچھ اور ہوتا. ابھی پھر میں کہوں گا کہ چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی, نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی. چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. اجازت دیجیے ناظرین اکرام, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں بہت جلد. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.